السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے چینل اتحاد الانصار میں جن کتابوں کی آڈیو ریکارڈنگ ہوئی ہے انہیں بھی سنیں اور اپنے دوست و احباب میں اسے شیئر کریں۔ آپ کی آسانی کے لیے ان کے لنکس ڈسکرپشن میں دے دیے گئے ہیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام مہدی، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے ویڈیو میں امام مہدی کے آمد کی خوشخبری کے بارے میں تذکرہ ہوا، اور اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے ظہور کے وقت مسلمانوں سے برسر پیکار 3 طاقتیں ہوں گی: سفیانی، عیسائی اور یہودی۔ ان میں سب سے قریب اور جلد باز دشمن سفیانی ہوگا، جو اعلاء کلمت اللہ کے اس باب کو فوراً بند کرنے میں اپنی تمام تر طاقت جھونک دے گا۔ چنانچہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عن قریب بیت اللہ کے اندر ایک قوم پناہ گزین ہوگی جو قوت و شوکت، افرادی طاقت اور ہتھیاروں سے تہی دامن ہوگی۔ اسے جنگ کے لیے شام سے ایک لشکر چلے گا جو مکہ و مدینہ کے درمیان ایک چٹیل میدان میں پہنچ کر زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ کتاب الفتن ہی میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی ایک اور روایت بھی موجود ہے جو صورتحال کے کچھ دوسرے پہلوؤں سے بھی پردہ اٹھاتی ہے۔ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ خلاف معمول نیند کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک میں کچھ حرکت ہوئی۔ ہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آج نیند میں آپ سے ایسا کام ہوا جو اس سے پہلے آپ نے کبھی نہیں کیا۔ ارشاد فرمایا، عجیب بات ہے کہ کعبۃ اللہ میں پناہ گزین ایک قریشی یعنی مہدی سے جنگ کرنے کے لیے میری امت کے کچھ لوگ مکے کی طرف چلیں گے، لیکن بیضا میں پہنچتے ہی وہ سب زمین میں دھسا دیے جائیں گے۔ ہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ان میں تو بہت سے راہ گیر بھی ہو سکتے ہیں، یعنی انہیں کس جرم کی سزا دی جائے گی؟ فرمایا، ہاں، کچھ تو واقعی جنگجو ہوں گے، کچھ مجبور ہوں گے جنہیں زبردستی ساتھ لیا ہوگا، اور کچھ راہ گیر ہوں گے، یہ سب کے سب دھسا دیے جائیں گے۔ البتہ قیامت میں ان کی نیتوں کے مطابق ان کا حشر ہوگا۔ اس زمرے کی تیسری روایت مسلم شریف میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ عبداللہ بن قبطیہ کہتے ہیں کہ عبد الملک بن مروان اور عبداللہ بن زبیر کی لڑائی کے دوران حارث بن ربیعہ اور عبداللہ بن صفوان حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور اس موقع پر میں بھی ان حضرات کے ساتھ تھا۔ انہوں نے اس لشکر کے بارے میں دریافت کیا جو زمین میں دھسا دیا جائے گا، تو ام المؤمنین نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک پناہ لینے والا یعنی حضرت مہدی حرم کعبہ میں پناہ لے گا تو اس سے جنگ کے لیے ایک لشکر چلے گا، لیکن ایک چٹیل میدان میں پہنچتے ہی وہ دھس جائیں گے۔ میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، مجبور لوگ یعنی جنہیں زبردستی بھرتی کیا گیا کس جرم میں زمین میں دھسا دیے جائیں گے؟ آپ نے فرمایا، یہ لوگ بھی دھسائے جائیں تو ان کے ساتھ ہی جائیں گے، البتہ قیامت میں حشر میں ان کی نیتوں کے مطابق ان کا حشر ہوگا۔ یہ روایت مستدرک میں بھی آئی ہے۔ حاکم کا خیال ہے کہ وہ بخاری و مسلم کے درجے کی حدیث ہے۔ امام مسلم نے اسے بھی کتاب الفتن ہی میں نقل کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن صفوان ام المؤمنین سے روایت کرتے ہیں، فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ ایک لشکر حملہ کے لیے بیت اللہ کی طرف چلے گا، لیکن بیضا میں پہنچتے ہی اس کا درمیانی حصہ زمین میں دھس جائے گا، اور آگے والے یعنی خبردار کرنے کے لیے پیچھے والوں کو پکاریں گے، لیکن فوراً ہی ان دونوں کو بھی دھسا دیا جائے گا، اور اتنے بڑے لشکر میں صرف مشکل سے ایک شخص ہی زندہ بچ پائے گا جو لوگوں کو اس حادثے کی خبر دے گا۔ پانچویں روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، جس کا ابتدائی حصہ ہم سفیانی کے ظہور میں نقل کر چکے ہیں۔ اب متعلقہ ٹکڑے کو یہاں درج کرتے ہیں کہ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص یعنی مہدی کا ظہور حرم میں ہوگا۔ سفیانی کو جب اس کی اطلاع ملے گی تو اپنا ایک لشکر ان سے جنگ کے لیے بھیجے گا۔ یہ لشکر شکست کھا جائے گا تو خود سفیانی اپنے ہم نواؤں کو لے کر چلے گا، لیکن بیضا میں پہنچ کر وہ پورا لشکر زمین میں دھس جائے گا، اور ایک مخبر کے علاوہ کوئی بھی زندہ نہ بچے گا۔ چھٹی روایت حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے منقول ہے، جو شامی لشکر کے دھسنے اور سفیانی کی ہلاکت و تباہی کے ساتھ ساتھ ہمیں واقعات کے تسلسل کی کچھ مزید نئی کڑیوں کا پتہ دیتی ہیں۔ فرماتی ہیں کہ ایک خلیفہ کی موت پر نئے خلیفہ کے انتخاب میں مدینہ منورہ میں اختلاف شروع ہوگا، تو وہاں سے ایک شخص مہدی بھاگ کر مکہ آ جائے گا،
مبادہ لوگ مجھ ہی کو خلیفہ بنا دیں۔ مکے کے بعض لوگ انہیں پہچان لیں گے اور باہر حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان لا کر باصرار ان کے ساتھ ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ جب یہ خبر عام ہوگی تو ملک شام سے ایک لشکر ان سے لڑنے کے لیے روانہ ہوگا، لیکن مکہ اور مدینہ کے درمیان بیدا میں پہنچتے ہی وہ زمین میں دھس جائے گا۔ پھر شام کے ابدال اور عراق کے اولیاء آ کر آپ کی خلافت کی بیعت کریں گے۔ بعد ازاں ایک قریشی جس کی ننہال قبیلہ کلب میں ہوگی، مہدی اور ان کے متبعین سے جنگ کرنے کے لیے ایک لشکر بھیجے گا، لیکن اہل حق اس پر غالب آ جائیں گے۔ یہی جنگ کلب ہے، اور وہ شخص بد نصیب ہوگا جو کلب کی غنیمت میں شریک نہ ہو۔ فتح کے بعد خلیفہ مہدی خوب داد و دہش کریں گے اور لوگوں کو نبی کی سنت پر چلائیں گے۔ اسلام ساری دنیا پر چھا جائے گا۔ مہدی 7 یا 9 سال رہ کر وفات پائیں گے اور مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے۔ ابو داؤد نے یہ روایت 3 سندوں سے نقل کی ہے، جو بذات خود اس کی صحت و قوت کی دلیل ہے۔ منذری اور ابن القیم نے بھی اس پر کوئی تنقید نہیں کی۔ اس طریق میں سلمہ تک 6 راوی ہیں اور یہ سب کے سب صحاح ستہ کے رجال ہیں۔ اس لیے نواب صدیق حسن خان پوری بھوپالی شیخ الاسلام حضرت مدینی فرماتے ہیں کہ اعلیٰ درجے کی اسناد کی بدولت یہ بخاری مسلم کے درجے کی حدیث ہے۔ ابو داؤد کے علاوہ یہ حدیث کچھ معمولی تغیرات کے ساتھ مسند احمد بن حنبل، مسند ابو یعلا اور اوسط طبرانی میں بھی آئی ہے، لیکن یہاں اس کی سند اتنی عمدہ اور بے غبار نہیں ہے۔ 7ویں روایت بھی مذکورہ والا احادیث ہی سے ملتی جلتی ہے، اور ان کے درمیان واقعات و ترتیب میں بھی بڑی حد تک مماثلت پائی جاتی ہے۔ سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے ایک شخص یعنی مہدی سے بدری صحابہ کی طرح 313 افراد حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان خلافت کی بیعت کریں گے، اور پھر اس خلیفہ کے پاس عراق کی جماعتیں اور شام کے ابدال آئیں گے۔ اس کے بعد اس سے جنگ کرنے کے لیے شام سے ایک لشکر چلے گا جو بیدا میں پہنچ کر زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ آخر میں قریشی جس کی ننہال قبیلہ کلب میں ہوگی مہدی کا قصد کرے گا، لیکن خداوند قدوس اسے بھی شکست دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن کہا جائے گا کہ وہ شخص آج بڑے گھاٹے میں رہا جو کلب کی غنیمت سے حصہ نہ پا سکا۔ حاکم نے مستدرک میں اس روایت کو صحیح قرار دیا۔ حافظ ذہبی کو اس رائے سے اختلاف ہے، کیونکہ حدیث کی سند میں عمران قطان جیسے راوی موجود ہیں۔ یہ سفیانی کی شکست تک کا قصہ ہے۔ اب آخری حدیث میں اس معرکے کے بالکل اختتامی منظر کی عکاسی کی گئی ہے کہ مہدی کی فتح کے بعد دشمن فوجوں کا انجام کیا ہوگا اور کس طرح خدائی لشکر اس کی غنیمت کو لوٹے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص محروم ہے جو کل کی غنیمت سے محروم رہا، گرچہ ایک رسی ہی کیوں نہ ہو۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، کلب کی عورتیں یقیناً دمشق کے راستے پر فروخت ہوں گی، یہاں تک کہ ایک باندھی پنڈلی ٹوٹی ہونے کی وجہ سے واپس کر دی جائے گی۔ یہ مستدرک حاکم کی روایت ہے کہ حاکم اسے بخاری مسلم کے درجے کی حدیث قرار دیتے ہیں۔ حافظ ذہبی کے نزدیک بھی وہ صحیح ہے۔ مہدی و سفیانی کے معرکہ آرائی کے سلسلے میں کل 8 حدیثیں ہیں جن سے اس دور کے مختلف پہلوؤں پر روشنی پڑتی ہے۔ اس سلسلے میں گرچہ سامعین کے لیے ایک تفصیلی روایت ہی کافی تھی اور دیگر احادیث کی قطعاً کوئی ضرورت نہ تھی، لیکن ہمارا مقصد واقعاتی کڑیوں کو مرتب و یکجا کرنے کے ساتھ ساتھ اس ذہن میں آنے والی تمام تر صحیح و مستند روایات کو بھی جمع کرنا ہے۔ اس لیے اختصار کے بجائے ہم نے قدر تطویل سے کام لیا اور اپنی ساری معلومات تحقیق و شواہد کے ساتھ سامعین کی خدمت میں پیش کر دی۔ اب ان تمام طرق و اسناد کو جوڑ کر واقعے کی تصویر اس طرح ابھرتی ہے کہ سب سے پہلے خلیفہ وقت کی وفات ہوگی اور نئے خلیفہ کے انتخاب پر مدینہ میں اختلاف اٹھ کھڑا ہوگا۔ مہدی اسی دوران ولایت کے مقام پر فائز ہوں گے، اس لیے فوراً مکہ کا رخ کریں گے۔ مبادہ لوگ پہچان کر خلافت کی ذمہ داری ان کے کاندھوں پر ڈال دیں گے۔ یہاں طواف کرتے ہوئے مقبولین انہیں پہچان لیں گے اور ڈھونڈتے ہوئے ان کے قیام گاہ پہنچ کر انہیں بالآخر بیت اللہ شریف میں لے آئیں گے۔ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان باصرار بیعت ہوگی۔ بادل کے ٹکڑوں کی طرح مخلصین بیعت کے لیے ٹوٹ پڑیں گے۔ ان کی تعداد بدری صحابہ کی طرح 313 ہوگی۔
وہ اس وقت کے افضل ترین مسلمان ہوں گے۔ یہ افراد وہ ہتھیار کی طاقت سے تحت دست ہوں گے۔ ظہور کی خبر حجاز میں پر لگا کر اڑے گی۔ سفیانی اس نور کو بجھانے کے لیے فوراً ایک لشکر روانہ کرے۔ اس کی منزل مکہ مکرمہ ہوگی۔ وہ ذوالحلیفہ کے سامنے مکے کی سمت ایک چٹیل میدان میں پڑاؤ ڈالے گا کہ اچانک لشکر کا درمیانی حصہ زمین میں دھس جائے گا۔ آگے والے پیچھے والوں کو خبردار کریں گے کہ کہیں وہ بھی اس مصیبت کا شکار نہ ہو جائیں، لیکن کسی بھی حفاظتی تدبیر سے پہلے ان دونوں کو بھی زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ صرف ایک شخص بڑی مشکل سے بچ سکے گا جو دوسروں کو اس حادثے کی اطلاع دے گا۔ اب سفیانی خود لشکر لے کر مکے پر چڑھائی کرے گا۔ وہ قریشی ہوگا، اس کی ننیحال قبیلہ کلب کی ہوگی اور زیادہ تر فوجی بھی اسی قبیلے کے ہوں گے۔ اس وقت صورتحال غزوہ بدر کی سی ہوگی کہ دشمن ہر طرح کے اسلحوں سے لیس ہوگا اور مسلمان ہر طرح سے کمزور و ناتواں۔ بالآخر تاریخ اپنے آپ کو دہرائے گی، نصرت الہی آسمان سے اترے گی اور مہدی اپنے تمام تر مادی کمزوریوں کے باوجود سفیانی کو بھاری شکست دیں گے۔ بے پناہ مال غنیمت ہاتھ لگے گا۔ باندیوں کی اتنی کثرت ہوگی کہ دمشق کی طرف جانے والے راستے پر فروخت ہوں گے۔ آج کے دن اس شخص کو بڑا بدقسمت سمجھا جائے گا جو اس جہاد و غنیمت میں شریک نہ ہو سکا، کیونکہ لڑائی کے بعد امام مہدی خوب داد و دہش کریں گے اور شرکاء جہاد بھی ان کی سخاوت سے خوب لطف اندوز ہوں گے۔ مہدی کی اس کھلی کرامت کو دیکھ کر مسلمانوں میں خوشی کی گونج سنائی دے گی اور ایک سرے سے دوسرے سرے تک عالم اسلام میں ایک شور برپا ہو جائے گا۔ یہ لوگ بیعت کے لیے ٹوٹ پڑیں گے۔ سب سے پہلے شام کے ابدال علماء اور عراق کی جماعت اور ٹولیاں حاضر خدمت ہوں گی۔ پھر امت کا مغز و جوہر ہر خطے سے ان کا قصد کرے گا اور ساری تحریکیں اور ادارے اپنی تمام تر توانائیوں کو لے کر جا کر ان کے قدموں میں رکھ دیں گے۔ مستدرک حاکم کی صحیح روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو تاکید کی ہے کہ اس وقت خلافت پر امام کی بیعت ضرور کی جائے، چاہیے اس کے لیے ہمیں برف پر گھسیٹ کر آنا پڑے۔ یہ دراصل امام مہدی کی نصرت و اعانت پر ابھارنے کی اور ایک زوردار نبوی تعبیر ہے، جس کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے ہر فرد کو حق و باطل کے آخری معرکے میں بھرپور شرکت کی دعوت دی ہے، تاکہ دنیا میں کفر بری طرح رسوا ہو کر ایک بار پھر دین کا کلمہ بلند ہو۔ اس دور میں امت پر یہ اللہ کا فضل ہوگا کہ سب مہدی کو بالاتفاق اپنا قائد و پیشوا تسلیم کریں گے اور اس مسئلے میں کسی کو ذرہ برابر بھی اختلاف نہ ہوگا، کیونکہ ان کی بعثت و ظہور کا مقصد ہی اختلاف و تفرقہ کو مٹا کر اتحاد و الفت پیدا کرنا ہے۔ اس لیے مسلمانوں میں جو اس کے برعکس کہانیاں مشہور ہیں کہ مہدی اپنے دور کے علماء سے بہت تکلیف اٹھائے گا اور وہ اس کی خلافت و مجددیت کو تسلیم نہیں کریں گے، خالص بہتان و جھوٹ ہے، جسے اپنے ناپاک مقاصد کی خاطر ہندوستان میں قادیانیوں نے پھیلایا ہے۔ سفیانی کو شکست دے کر فتوحات کا ایک نیا باب شروع ہوگا۔ لوگ جوق در جوق مہدی کے لشکر میں شامل ہونے شروع ہوں گے۔ امام کی جمعیت بڑھ جائے گی اور وہ ان سب مجاہدوں کے لے کر مدینہ منورہ کا قصد کریں گے۔ شاہ رفیع الدین کے حوالے سے ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ ملک شام پر عیسائی قابض ہوں گے اور ان کی حکومت خیبر تک پھیل جائے گی۔ اس وقت بالکل غزوہ تبوک جیسا منظر ہوگا۔ فلسطین و بیت المقدس میں یہودی پنجے گاڑے ہوں گے، عیسائی شام میں بیٹھ کر مدینے پر حملہ کا پروگرام بنا رہے ہوں گے۔ اس وقت سفیانی کی شکست سے جنگی فائدہ اٹھانے کے لیے عیسائیت کے خلاف فوجی اقدام ضروری ہوگا، تاکہ دشمن دفاعی پوزیشن میں آ جائیں اور انہیں مسلمانوں پر از خود حملہ کرنے کا موقع نہ مل سکے۔ امام مہدی اسی حکمت عملی کو اپنائیں گے اور روضہ اقدس کی زیارت سے فارغ ہو کر عیسائیوں پر یلغار کرنے کے لیے ایک بھاری لشکر لے کر دمشق کی طرف چلیں گے۔ راستہ غالباً معروف ہی ہوگا، یعنی مدینہ طیبہ کے شمال میں پہلے جبل احد کے مغربی جانب سے ہو کر شام جانے والی شاہراہ پر پہنچیں گے، جو خیبر، مدائن صالح اور تبوک ہوتی ہوئی انہیں اردن کی سرحد پر چھوڑ دے گی۔ وہ اردن کے بیچ سے ہو کر شام کی سرحد پر پہنچیں گے۔ عمان راستے میں پڑے گا، یہاں سے دمشق شمال کی جانب بس 100 کلومیٹر رہ جائے گا۔ اس کے بعد اسی سمت میں بعلبک، حمص، حماد اور حلب ہے، جہاں دابق اور راعماق کے بستیوں میں عیسائی فوجیں ٹھہری ہوں گی۔
آگے کیا ہوگا؟ امام مسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت ہرگز نہیں آئے گی جب تک کہ رومی یعنی عیسائی اعماق اور دابق میں پڑاؤ نہ ڈالیں۔ انہوں سے مقابلہ کرنے کے لیے مدینہ منورہ سے ایک لشکر چلے گا جو اس وقت روئے زمین پر بسنے والے تمام مسلمانوں سے افضل ہوگا۔ جب دونوں لشکر ایک دوسرے کے خلاف صف آرا ہوں گے تو نصارہ مدنی لشکر سے کہیں گے تم خواہ مخواہ کیوں بیچ میں پڑتے ہو؟ بہتر ہے ہمارے راستے سے ہٹ جاؤ تاکہ ہم ان لوگوں سے نمٹ لیں جنہوں نے ہمارے بال بچے گرفتار کر لیے ہیں۔ تو مسلمان کہیں گے نہیں، خدا کی قسم ہم تم کو اپنے بھائیوں پر حملہ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اس کے بعد رومی مسلمانوں پر حملہ کریں گے، مدنی لشکر کا 1/3 حصہ بھاگ نکلے گا، اللہ تعالیٰ انہیں کبھی معاف نہیں فرمائیں گے۔ 1/3 شہید ہو جائے گا جن کا شمار قیامت میں افضل ترین شہداء میں ہوگا۔ بقیہ 1/3 لشکر فتح یاب ہوگا۔ یہ فاتحین کبھی فتنے اور کسی بلا میں مبتلا نہ ہوں گے۔ اسی مضمون کی دوسری روایت امام مسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ قیامت نہیں آئے گی یہاں تک کہ ترکہ نہ بٹے گا اور مال غنیمت پا کر مسلمانوں کو کوئی خوشی نہ ہوگی۔ پھر ملک شام کی طرف اپنے ہاتھ سے اشارہ فرمایا اور کہا دشمن نصارہ مسلمانوں سے جنگ کے لیے وہاں جمع ہوں گے اور مسلمان بھی ان سے لڑنے کے لیے آ پہنچیں گے۔ راوی کہتے ہیں میں نے پوچھا دشمن سے آپ کی مراد نصارہ ہے؟ انہوں نے کہا جی۔ پھر فرمایا کہ اس وقت زوردار لڑائی شروع ہوگی، مسلمان ایک لشکر کو آگے بھیجیں گے، وہ یہ عزم کریں گے کہ آگے بڑھے گا کہ یا تو مر جائیں یا فتح یاب ہوں گے۔ پھر دونوں جنگ کریں گے یہاں تک کہ دن چھپ کر رات آ جائے گی اور دونوں طرف کی فوجیں اپنی اپنی قیام گاہوں میں لوٹ آئیں گی۔ ان میں سے کسی کو فتح نہ ہوگی اور مسلمانوں کا پورا لشکر شہید ہو جائے گا۔ دوسرے دن پھر ایک لشکر موت کی قسم کھا کر آگے بڑھے گا کہ بغیر فتح کے نہیں لوٹیں گے۔ دونوں میں پھر جنگ ہوگی یہاں تک کہ رات آ جائے گی اور دونوں اپنے اپنے قیام گاہوں کی طرف لوٹ جائیں گے۔ اب بھی کسی کو فتح نہ ہوگی اور مسلمانوں کا یہ لشکر بھی سب شہید ہو جائے گا۔ تیسرے دن پھر مسلمانوں کا لشکر شہادت یا فتح کی قسم کھا کر آگے بڑھے گا۔ لڑائی شام تک جاری ہوگی، سورج ڈوبتے ہی دونوں طرف کی فوجیں واپس ہوں گی، اب بھی کسی کو فتح نہ ہوگی اور مسلمانوں کا یہ تیسرا لشکر بھی سب شہید ہو جائے گا۔ جب چوتھا دن آئے گا تو تمام مسلمان ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ نصارہ کو زبردست شکست دے گا اور دونوں میں ایسی جنگ ہوگی کہ جس کی نظیر ماضی میں نہ ملے گی یا مستقبل میں ایسی مثال پیش کرنے سے قاصر رہے گا، حتیٰ کہ ایک پرندہ ان کی لاشوں پر پرواز کرے گا، وہ مردہ ہو کر گر جائے گا لیکن یہ لاشیں ختم نہ ہوں گی۔ اور جب ایک دادا کی اولاد کی مردم شماری ہوگی تو 99% آدمی مارے جا چکے ہوں گے اور ان میں صرف ایک زندہ بچا ہوگا۔ ایسی حالت میں مسلمان غنیمت سے کیوں کر خوش ہو سکتے ہیں اور ان کا ترکہ کیسے تقسیم ہو سکتا ہے؟ مہدی و نصارہ کی اسی فیصلہ کن جنگ سے متعلق تیسری روایت اوسط طبرانی میں منقول ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخر زمانے میں فتنے برپا ہوں گے اور لوگ ان میں اس طرح چھٹ جائیں گے جس طرح سونا کان سے چھانٹا جاتا ہے۔ پس تم اہل شام کو برا مت کہو، ہاں جو لوگ واقعی برے ہیں انہیں برا کہہ سکتے ہو، ان میں اولیاء اللہ بھی ہیں۔ ان قریب ان پر بارش کی وجہ سے سیلاب آئے گا جو ان کی جمعیت کو غرق کر دے گا، پھر وہ اتنے کمزور ہو جائیں گے کہ اگر لومڑیاں بھی ان پر حملہ کر دیں تو وہ بھی غالب ہوں گی۔ اسی ناتوائی کی حالت میں میرے اہل بیت میں ایک شخص یعنی مہدی وہاں 3 جھنڈوں کے ساتھ آئے گا، اس کے لشکر کی تعداد زیادہ سے زیادہ 15 اور کم سے کم 12,000 ہوگی۔ ان کا علامتی لفظ امت ہوگا۔ وہ 7 جھنڈوں پر مشتمل فوج سے مقابلہ کریں گے جن میں ہر جھنڈے کے تحت لڑنے والا ہر سربراہ مملکت اور حکومت کا خواہاں ہوگا اور اللہ تعالیٰ ان سب کو ہلاک کر دے گا اور مسلمانوں کے بعد و تفرقہ کو مٹا کر انہیں دوبارہ الفت و آسودگی سے سرفراز فرمائے گا۔ علامات مہدی کے باب میں ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ وہ دور آخر میں شام پر نصارہ کا تسلط ہو جائے گا، بس دمشق اور اس سے متصل چند علاقے ایسے ہوں گے جہاں بدستور مسلمانوں کا قبضہ رہے گا۔ غالباً انہی علاقوں میں مسلمانوں کے پاس عیسائیوں کے کچھ قیدی ہوں گے جو انہوں نے اس سے پہلے والی جنگ میں پکڑے ہوں گے۔ نصارہ اپنی فتح کے بعد حلب کے قریب اعماق یا
دابق میں مزید یورپی و اطالوی فوجیں اتاریں گے تاکہ یہاں سے وہ اسلام کے مرکز پر اب آخری اور فیصلہ کن حملہ کر سکے۔ اس وقت صورتحال بالکل غزوہ تبوک کی سی ہوگی کہ اسلام گھوم پھر کر مدینہ میں پناہ لے گا اور رومی دشمن مسکن نبوت پر چڑھائی کے لیے شام میں ایک بھاری لشکر فراہم کر چکے ہوں گے۔ واللہ اعلم بالصواب۔